اور حج پہ جانے والوں کے لیے، عمرے پہ جانے والوں کے لیے 2-3 موتی عرض کرتا ہوں۔ کبھی بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جائیں، ذرا یہ غور سے سنیے گا جو میں موتی دے رہا ہوں۔ حج پہ لوگ جا رہے، جو چلے گئے انہیں یہ میرا پیغام پہنچا دیں، جو جا رہے ان تک پیغام پہنچ جائے، جو انشاءاللہ سارے جائیں گے عمرے پہ، حج پہ، جب بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جائیں نا، ذرا غور سے یہ نقطہ سنیے گا، یہ راز ہے، سنیے گا۔ جب بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کریں آقا کی بارگاہ میں، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے حضور کو سنا دیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کیا عرض کریں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے کلمے کے گواہ رہیے، قیامت کے دن گواہی دے دیجیے گا کہ آپ کے امتی نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ واہ سبحان، بہت بڑی گہری بات ہے اور یہ بہت بڑا قیمتی راز ہے۔ میرے کلمے کے گواہ رہیے گا، میرے کلمے کے گواہ رہیے گا۔ اور مدینے والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کلمے والا اگر گواہی دے دے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس نے میرے سامنے آ کے میرا کلمہ سنایا تھا اور ایمان والا ہے، اس کا پھر معاملہ کیا ہوگا، پھر آپ خود سوچیں۔ اور پھر ایک اور ہے، اگر اللہ پاک نا ریاض الجنہ میں، روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا کے روضہ اطہر اور منبر کے قریب جو جگہ وہ ریاض الجنہ ہے اور جس کے بارے میں آئے کہ وہ دنیا میں جنت ہے، اگر اللہ پاک بغیر کوئی دھکے، زور، شور، شرابہ اور کسی مسلمان کو توہین، نہیں، ایسا نہیں، اگر اللہ جگہ دے دے تو وہاں جو ہے، وہاں پھر اللہ سے ایک دعا کر دیجئے گا، وہ کیا؟ یا اللہ تیرا اصول ہے، تیری ترتیب ہے، تیرا اصول ہے، جب تو کسی کو جنت میں بھیج دے گا نا پھر نکالے گا نہیں، سمجھ آئی؟ جب تو کسی کو جنت میں بھیج دے گا اللہ پھر نکالے گا نہیں، بولا میں جنت میں آ گیا ہوں، تیرے حبیب کا فرمان ہے یہ جنت ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب اپنی رحمت سے مجھے مولا اب جنت سے نکالنا نہیں۔ ایک اور موتی لے لیں، یہ موتی تو میں نے مکہ مدینہ کا عرض کیا ہے، اور اگر جائیں تو ریاض الجنہ ضرور جانا، سارے آل رسول میرے کملی والے کا، سارے آل رسول وہاں سو رہے ہیں، اور ساری امہات المومنین ہماری امائیں اور سارے صحابہ کرام وہیں بقی میں سو رہے ہیں، جنت القبرستان بقی میں، تو بقی میں ضرور جائیں۔ ایک اللہ والے مجھ سے کہنے لگے کہ میرا مدینہ منورہ میں مکہ گیا، 2 دن مکہ مکرمہ میں گزارے، ایک دن مدینہ میں آگے کسی اور ملک کی فلائٹ تھی، میں وہاں چلا گیا، ایک درویش کو خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا کملی والے، تو اس سے جا کے کہہ دو کہ تم میرے مدینے میں تو آیا ہی نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، یہ کیا میسج ہے، یہ کیا پیغام ہے، میں تو مدینہ گیا تھا، حضور کے روضہ اطہر پہ سلام پیش کیا تھا، حضور فرماتے ہیں تو میرے مدینے آیا ہی نہیں تھا۔ تو میں سوچتا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ کیا، پھر جا کے میرے دل میں بات کھلی کہ میرے حضور کا اور حضور کے دور کا سارا مدینہ تو جنت البقیع میں سو رہا، حضور کا اور میرے کملی والے کا اور ان کے دور کا سارا مدینہ تو بقیع میں سو رہا، واقعی میں وہاں نہیں گیا تھا، وہاں حاضری دیا کریں، آل رسول ساری ہستیاں، اصحاب رسول ساری ہستیاں وہیں آرام کر رہی۔ تو ایک اور آخری موتی دے رہا تھا، جب بھی روزانہ رات کو سوئیں، بس یہ آخری موتی ہے، غور سے سنیے گا، جب بھی روزانہ رات کو سونے لگے یا دن میں کبھی سونے لگے، دل کو ایک باکس تصور کریں، ایک صندوق، ایک باکس تصور کریں اور تصور کریں کہ میں لفظ اللہ، اللہ اس میں ذات، میں اس باکس دل میں رکھ کے اوپر ڈھکنا دے رہا ہوں۔ اب میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ، غور سے سنیے گا، سوتے ہوئے دل کو ایک کیا تصور کریں؟ باکس ہے، باکس ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ،
اور میں نے ढकना दे दिया और सो गया, बस। और इतना सा काम है तो मुश्किल क्यों भाई? वजू शर्त नहीं, कोई चीज भी शर्त नहीं, बस एक तस्वर ही है। देखो बात सुनो, सारी हदीसों का निचोड़ एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत ही तो है, नियत ही तो है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जिस वक्त सांसों के ताने बाने टूटेंगे, तांते बान टूटेंगे, उस वक्त अल्लाह पाक जल्ल शानो इसके दिल को रोशन करेंगे और इसके दिल के अल्लाह को इसकी जुबान पे लाएंगे और इसका खात्मा ईमान पे हो जाएगा। एक बुजुर्ग थे, उनका तोता बिल्ली ले गई और उन्हें पता चला तो उसकी हालत सुनी, देखी तो बहुत परेशान और गिशी के दौरे पड़ रहे। हजरत हम आपको और तोता लाएंगे, और वो तोता कलमा पढ़ता था। हजरत ने फरमाया नहीं, तोता तो चला गया, जाना है, मुझे अपने ऊपर दुख हो रहा। जैसे मौत सामने आई तो मेरा तोता जो कलमा पढ़ता था टाएं टाएं करने लगा। कहीं मुझे अपने बारे में है कि अगर ये मेरा कलमा मेरे दिल में ना उतरा और मौत सामने आई तो कहीं मैं भी टाएं टाएं ना करने लगूं और ये कहीं मेरा कलमा मेरी जुबान पे ना आए। मुझे इस बात का फिक्र है, इसका गम है कि मैं इसके लिए रो रहा हूं कि कहीं मेरा कलमा मुझसे ना छूट जाए। रात को सोते हुए दिल को एक बॉक्स तस्वर करें और ये अल्लाह उसमें मैंने रख के सो गया, बस। इसका एक और फायदा भी होगा, कितने थे जो सोए न उठ सके? है, वाकयात हैं या नहीं है? कितने थे जो सोए पर न उठ सके? पर याद रखिएगा, ये दिल के अंदर जो अल्लाह रख के सोएंगे, ये बड़ा काम आएगा, ये बड़ा काम आएगा। ये बोलेगा मौला ये वो बंदा है जो तेरे नाम में सोया था, अब मौत के नाम पे जो जागा है। क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं, शेर खुदा हैदर कर्रार फातेह खैबर फरमाते हैं, सारे इंसान सो रहे हैं और उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। वाह, शहंशाह आले बैत, क्या बात है उनकी। तो जब ये बंदा सोया था तो दिल में अल्लाह रख के सोया था, जब मौत के नाम पे जागा है तो अल्लाह के नाम के साथ जागा है। क्या मुबारक वो शख्स होगा जिसके दिल में अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा।